آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے. بالکل ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا یہ نہیں کہہ سکتے, اس کی یاد منا رہے ہیں کیونکہ یہ دن جو ہے یہ انسانی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن کے طور پہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. آج دنیا ہیروشیما ڈے منا رہی ہے اور ہیروشیما ناگاساکی سے آپ کو یاد آ جاتا ہوگا کہ ایٹم بوم کی کیا اثرات ہوتے ہیں, کیا امپیکٹ ہوتا ہے, کیا تباہ کاری ہوتی ہیں. یہ منظر سب نے دیکھا. دوسری عالمی جنگ جو کہ 1945 اپنے پیک پر تھی, 1945 میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرائے جانے کو تقریباً 80 سال مکمل ہو گئے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ آج کی تاریخ تھی جب یہ بم گرایا گیا تھا اور یہ فیصلہ امریکہ نے کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے جو پرل ہاربر جو امریکی شپ تھی اس پر باقاعدہ اٹیک کیا گیا تھا جاپان کی جانب سے. پھر اس کے 3 سال بعد امریکہ نے یہ دھمکی دی اور اس وقت صدر تھے امریکہ کے ہیری ٹرومین. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ اٹیک کریں گے, لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ وہ نیوکلر اٹیک کریں گے. اور جب یہ تباہ کاری ہوئی تو آپ سوچیں اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں. 50,000 سے لاکھ بندہ اس میں مر گیا تھا اور اس سے جو تابکاری ایفیکٹ ہوئے اس سے طرح طرح کی بیماریاں بھی پھیلنا شروع ہوئیں. اچھا, 5 اگست 1945 کو امریکہ نے اس وقت جاپان کے شہر ہیروشیما پر حملہ کیا جب دوسری عالمی جنگ جو ورلڈ وار 2 تھی وہ بالکل ختم ہونے کو تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی قیام میں آنے سے 2 سال پہلے یہ حملہ ہوا اور آج 80 سال ہونے کو ہیں. آج تک ہیروشیما میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر وہ جو تابکاری کے ایفیکٹس تھے, وہ جو ریڈیشنز تھیں, جنریشنل اس کے جو بیماریاں ہیں وہ جنریشن ٹو جنریشن وہ پاس ڈاؤن ہوتی آج بھی کافی ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کو اسکن ایشوز ہیں, جہاں پر لوگوں کی آئی سائٹ, لوگ پیپل آر بلائنڈ, کچھ لوگوں کو ہیریڈیٹری ایشوز ہیں, جینیٹیکل ایشوز ہیں. اچھا, ڈی این اے کافی حد تک متاثر, وہ بھی اس سے پھیلے اور یہ بڑا وہاں پہ بتایا جا رہا ہے. کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی میں نے تقریباً 6 سے 10 ہزار لوگوں کا علاج کیا, اس کے بعد بطور ڈاکٹر میں نے کام کرنا چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے جس کا علاج کیا وہ نہیں بچ سکا. یہ بڑی دل خراش داستانیں ہیں اور کہا ہی جاتا ہے کہ دنیا اب زیادہ خطرہ محسوس کرتی ہے. لیکن ایک چیز بڑی ریمارکیبل ہے, ہیروشیما پر اٹیک کے بعد پھر امریکہ نے ناگاساکی جو کہ ایک اور جاپان کا شہر ہے وہاں پر بھی ایٹم بم سے حملہ کیا اور اس کے بعد جس طریقے سے سروائیو کیا, جس طریقے سے بوسٹ کیا اپنی اکانومی کو, اور آج جاپان کہاں کھڑا ہے ود ان فیو ایئرس. کہا جا رہا تھا جی سالوں لگ جائیں گے, ڈیکیڈز لگ جائیں گے, لیکن 60 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں ہی ہم نے دیکھا کہ جاپان نے ترقی کرنا شروع کر دی تھی. یہ قومیں ہوتی ہیں جو ریزیلینٹ بھی ہوتی ہیں اور بہادر بھی ہوتی ہیں.